یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک بڑا خوبصورت موقع ہے، اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے نبی نے اپنی امت کو ایک بڑا عظیم الشان تحفہ دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر کے وقت گھر سے تشریف لے گئے۔ گھر سے نکلے تو ام المؤمنین مصلی پہ بیٹھی اللہ کو یاد کر رہی تھیں، نماز پڑھ رہی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، نماز ادا کی، نماز کے بعد کے اذکار کیے، چاشت ادا کی، امور ریاست اور امور مملکت انجام دیتے رہے۔ پھر اس کے بعد جب گھر تشریف لائے تو دیکھا کہ ام المومنین اسی طرح مصلی پہ بیٹھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جب سے میں گیا ہوں اس وقت سے اب تک اسی طرح بیٹھی اللہ کو یاد کر رہی ہے اور تسبیحات کر رہی ہیں؟ تو فرمایا کہ ہاں یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ام المؤمنین کو، اپنی اہلیہ محترمہ کو جو ایک تحفہ دیا، وہ ہر امتی کے لیے ایک عظیم الشان تحفہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے اس دوران میں 4 کلمات 3 بار کہے ہیں، 4 کلمات 3 بار کہے ہیں۔ ان 4 کلمات کا اجر تمہاری اس ساری عبادت سے زیادہ ہو گیا۔ اور پھر پوچھنے پہ بتایا کہ میں نے اس دوران میں کیا کہا ہے؟ میں نے کہا ہے کہ سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہوں، اللہ کی حمد بیان کرتا ہوں۔ کتنی؟ یہ سبحان اللہ و بحمدہ مجھے حسن ظن ہے اپنے سارے بھائیوں کے بارے میں کہ یہ تو کم از کم سب کو یاد ہوگا، لیکن آپ نے یہ جو خاص تسبیح تھی وہ کیا بتائی؟ میں نے کہا ہے کہ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ۔ پہلی کتنی تسبیح بیان کرتا ہوں، کتنی حمد بیان کرتا ہوں؟ جتنی اللہ کی مخلوق کی تعداد ہے۔ اللہ کی مخلوق کی تعداد کتنی ہو سکتی ہے؟ ہم صرف انسان مخلوق نہیں ہیں، اس کائنات کی ہر چیز اللہ کی مخلوق ہے۔ تاروں کی تعداد ہی دیکھ لیجئے کہ کتنی ہوگی، صحراؤں کے ذرے اور سمندر کے قطرے کتنے ہوں گے، سمندر کی مخلوقات کتنی ہوں گی، پھول اور پتیاں، اور آپ گنتے چلے جائیے۔ میں ان تمام مخلوقات کی جب سے دنیا وجود میں آئی، جب سے یہ دنیا جب تک یہ رہے گی، اس دوران میں جتنی اللہ کی مخلوقات ہوں گی، ان کی جتنی تعداد ہے رب ذوالجلال، میں ان کے برابر تیری حمد اور تسبیح بیان کرتا ہوں۔ عدد خلقہ، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ، 3-4 بار کہیں گے یہ ہمیں یاد ہو جائے گا۔ عدد خلقہ ورضا نفسہ، اصل جو مقصد ہے، اصل جو مطلوب ہے کہ اتنی حمد اور اتنی تسبیح بیان ہو جائے کہ اللہ قبول کر لے اور اللہ کی رضا مجھے نصیب ہو جائے۔ رضا نفسہ وزینت عرشہ، اتنی حمد اور تسبیح کہ جتنا اللہ کے عرش کا وزن ہے۔ اللہ کے عرش کا وزن کتنا ہو سکتا ہے؟ وسع کرسیہ السماوات والارض، یہ اس کا ایک تعارف ہے۔ ومداد کلماتہ، اتنی حمد اور تسبیح کہ جتنی مقدار میں اللہ کی تسبیحات اور اللہ کے کلمات لکھنے کے لیے روشنائی درکار ہے، کتنی روشنائی درکار ہو سکتی ہے؟ قرآن کریم خود جواب دیتا ہے کہ اگر یہ سمندر ومن بعدہ 7 ابحر، یہ سمندر اور ان جیسے 7 اور مزید سمندر سب سیاہی بن جائیں تو ساری سیاہی ختم ہو جائے، اللہ کے کلمات ختم نہ ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو تسبیحات سکھائیں، ایک تو اس لیے کہ اللہ کو منانے کا سب سے بہترین اور مختصر ترین اور آسان ترین راستہ وہ ہو سکتا ہے کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا، جو اللہ نے اپنے نبی کو کلمات سکھا دیے۔ بہت سارے مزید اور احادیث اور واقعات میں مزید خزانے بھی ہمیں عطا ہوئے ہیں، لیکن اس واقعے میں ایک اور بہت خاص پہلو ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو ارشاد کہ یہ جو تم اتنی دیر سے بیٹھی اور اب تقریباً چاشت کا وقت ہے، تقریباً یعنی کہ آج کی گھڑی کے مطابق دیکھیں تو 9-10 بجے کا وقت ہے، اس وقت تک آپ یہاں پہ تسبیح، میں نے اس دوران میں ان سے زیادہ اجر بھی لے لیا ہے، لیکن میں نے اس کے دوران میں اپنے وہ جو امور منصبی تھے، میں نے وہ جو فرائض نبوت تھے وہ بھی عطا کیے ہیں۔ گویا کہ ذکر اور اذکار، تسبیحات ایک بندے کو، ایک ہم جیسے دنیا دار ذہن رکھنے والے کو یہ تسلی تو دے سکتے ہیں کہ اتنے
حضور نے اسی لیے فرمایا کہ آپ کو یہ جو جدہ کے لوگوں کو، یہاں اس علاقے کے لوگوں کو نعمت نصیب ہے، ایک نماز حرم میں جا کے پڑھو گے تو 1,00,000 نماز کا ثواب ملے گا۔ یہ تشفی بھی اپنی جگہ پہ اہم ہے، لیکن ساتھ ہی یہ کہ وہ جو اصل کار نبوت تھا، میں نے ان کلمات کے ذریعے سے وہ اجر بھی سمیٹا ہے، لیکن اپنے اصل کار نبوت سے تغافل یا غفلت نہیں برتی ہے۔